تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک کا تفصیلی مطالعہ آپ کے لیے ہر سوموار سے جمعہ پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنے مطالعے میں احبار کی کتاب پر پہنچ چکے ہیں جو کہ بائبل مقدس کی تیسری کتاب ہے، اور ہم اس کے دوسرے باب پر ہیں، اور دوسرے باب میں ہم نظر کی قربانی پر بات کریں گے اور نظر کی قربانی کے متعلق تفصیل سے جانیں گے کہ یہ قربانی کس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں خدا کے خادم بھائی یوسف ریاض کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہوں بہت گا۔ شکریہ بھائی۔ ساتھ ہی ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، اس سے پہلے کہ ہم دوسرے باب کا مطالعہ شروع کریں، میں چاہوں گا کہ پہلے کے ابواب میں جن قربانیوں کا ذکر ہے ان کے بارے میں پھر سے دہرا دیں۔ 5 قسم کی قربانیاں ہیں جو خداوند کے حضور گزرانی جاتی تھیں، اور ہم ان 5 قربانیوں کے متعلق عبرانیوں کے 10ویں باب میں پڑھتے ہیں، جن میں ہمیں نظر کی قربانی، سلامتی کی قربانی اور پھر سوختنی قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ پھر وہ گناہ کی قربانی کا ذکر کرتا ہے جو کہ گناہ اور جرم کی قربانی ہے۔ ہم انہیں 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4+1 یا پھر ہم انہیں 3+2 بھی کہہ سکتے ہیں۔ 4+1 سے مراد 4 خون کی قربانیاں ہیں، اور ایک قربانی جو بنا خون کی ہے وہ نظر کی قربانی ہے، یا ہم 3+2 بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب کہ 3 قربانیاں راحت انگیز خوشبو کی ہیں، سوختنی قربانی، نظر کی قربانی اور سلامتی کی قربانی ہے۔ پھر 2 قربانیاں ہیں جو گناہ کی ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 قربانیاں ہیں، سوختنی قربانی، نظر کی قربانی اور گناہ کی قربانی ہے، جو کہ رضا کرانہ ہے، اور لازمی نہیں کہ آپ ان کو، مطلب ان ساری قربانیوں کو آپ خدا کی قربت کے لیے چڑھائیں، یہ ضروری نہیں، لازمی عبادت جیسی کوئی چیز نہیں۔ لیکن گناہ اور جرم کی قربانی میں آپ ایک ایسے مسئلے کا شکار ہیں جس کا علاج ہونا بہت ضروری ہے، سو آپ گناہ کی قربانی میں گناہ کی قربانی گزرانتے ہیں، ایک خالص قربانی اور ایک خاص انداز سے گزراننا۔ اسی طرح جرم کی قربانی ہے، لیکن سوختنی قربانی، سلامتی اور نظر کی قربانی ایسے دل کے ساتھ گزرانی جاتی ہے جو خدا کی شکر گزاری سے لبریز ہو۔ صحیح، ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ قربانیاں شریعت اور نشانوں کے دور میں گزرانی جاتی تھیں۔ یہ مسیح کی شخصیت کا عکس ہیں۔ جی، پھر بھی مسیح کے آنے کے بعد یہ قربانیاں اور نشانات اس میں پورے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اب میں دوسرے باب کی کچھ آیات پڑھوں گا، پھر آپ سے سوال پوچھوں گا۔ ضرور۔ اور اگر کوئی خداوند کے لیے نظر کی قربانی کا چڑھاوا لائے تو اپنے چڑھاوے کے لیے میدا لے اور اس میں تیل ڈال کر اس کے اوپر لبھان رکھے، اور اسے ہارون کے بیٹوں کے پاس جو کاہن ہے لائے، اور تیل ملے ہوئے میدے سے اس طرح اپنی مٹھی بھر کر نکالے کہ سب لبان اس میں آ جائے، تب کاہن اسے نظر کی قربانی کی یادگاری کے طور پر مذبح کے اوپر جلائے۔ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہوگی، اور جو کچھ اس نظر کی قربانی میں سے باقی رہ جائے وہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا۔ یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں پاک ترین چیز ہے۔ اور جب تو تنور کا پکا ہوا نظر کی قربانی کا چڑھاوا لائے تو وہ تیل ملے ہوئے میدے کے بے خمیری گردے یا تیل چپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں ہوں، اور اگر تیری نظر کی قربانی کا چڑھاوا توے کا پکا ہوا ہو تو تیل ملے ہوئے بے خمیری میدے کا ہو، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس پر ڈالنا تو وہ نظر کی قربانی ہوگی۔ اور اگر تیری نظر کی قربانی کا چڑھاوا کڑاہی کا تلا ہوا ہو تو وہ میدے سے تیل میں بنایا جائے۔ تو ان چیزوں کی نظر کی قربانی کا چڑھاوا خداوند کے پاس لانا، وہ کاہن کو دیا جائے اور وہ اسے مذبح کے پاس لائے۔
اور کاہن اس نذر کی قربانی میں سے اس کی یادگاری کا حصہ اٹھا کر مذبح پر جلائے، یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہوگی، اور جو کچھ اس نذر کی قربانی میں سے بچ رہے وہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا، یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں پاک ترین چیز ہے۔ کوئی نذر کی قربانی جو تم خداوند کے حضور چڑھاؤ وہ خمیر ملا کر نہ بنائی جائے۔ تم کبھی آتشین قربانی کے طور پر خمیر یا شہد نہ جلانا، تم ان کو پہلے پھلوں کے طور پر خداوند کے حضور لانا، پر راحت انگیز خوشبو کے لیے وہ مذبح پر نہ چڑھائے جائیں۔ اور تو اپنی نذر کی ہر قربانی کو نمکین بنانا، اور اپنی کسی نذر کی قربانی کو اپنے خداوند کے عہد کے نمک کے بغیر نہ رہنے دینا، اپنے سب چڑھاووں کے ساتھ نمک بھی چڑھانا۔ اور اگر تو پہلے پھلوں کی نذر کا چڑھاوا خداوند کے حضور چڑھائے تو اپنے پہلے پھلوں کی نذر کے چڑھاوے کے لیے اناج کی بھنی ہوئی بالیں یعنی ہری ہری بالوں میں سے ہاتھ مل کر نکالے ہوئے اناج کو چڑھانا، اور اس میں تیل ڈالنا اور اس پر لبان رکھنا، تو وہ نذر کی قربانی ہوگی۔ اور کاہن اس کی یادگاری کے حصے کو یعنی تھوڑے سے مل کر نکالے ہوئے دانوں کو اور تھوڑے سے تیل کو اور سارے لبان کو جلا دے، یہ خداوند کے لیے آتشین قربانی ہوگی۔ اس پر وضاحت کیجیے۔ چونکہ یہ خون کی قربانی نہیں ہے، اس لیے یہ مسیح کی موت کی طرف اشارہ نہیں کرتی، بلکہ اس کی مہکتی ہوئی زندگی کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس نے باپ کے دل کو خوش کیا۔ اور ہمیں یاد ہے کہ آسمان سے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ آواز آئی، اور آواز تھی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور یہی بات پہاڑ پر بھی دوبارہ دہرائی گئی جہاں پر مسیح کی صورت بدل گئی۔ لیکن یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، مسیح کی مہکتی ہوئی زندگی اس کی قربانی کی طرف ایک اشارہ ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسیح کی پاک انسانیت کی طرف، کیونکہ اس کی زندگی خوشبودار اور اس کی انسانیت بے عیب تھی۔ یہاں نظر کی قربانی ظاہر ہوتی ہے جو ہم سے مسیح کی صلیبی موت کا تقاضا نہیں کرتی۔ مسیح کی پاک انسانیت، اور یہ کہ وہ دنیا میں کیسے آیا، مطلب اس کی پیدائش کیسے ہوئی، اس نے انسانی روپ کیسے لیا۔ میرا خیال ہے کہ ہم نظر کی قربانی میں اس کا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، لیکن یہ 2 چیزوں سے بالکل پاک ہے۔ پہلے اناج، تیل، پھر لبان۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ جی، یہی وہ چیزیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ اناج پاک انسانیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ کیسے قائم ہوا؟ یہ ہم اس خوشی میں دیکھتے ہیں جو جبرائیل مقدسہ مریم کے پاس لایا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی روح تجھ پر سایہ کرے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ کیونکہ مسیح اپنے پیدائش کے وقت سے پاک ہے، جو یقینی طور پر باقی انسانوں سے فرق ہے۔ وہ ان انسانوں سے بہتر تھا جو بہترین تھے، جیسا کہ داؤد نے کہا، دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ کیونکہ داؤد نے کہا کہ میں نے کسی آدمی کو مخلص نہ پایا، اور مطلب کہ وہ سچائی سے یہ کہتا ہے۔ اس نے یہ لفظ تو استعمال نہیں کیے، لیکن اس نے کہا کہ میں نے بدی کی حالت میں صورت پکڑی، لیکن مسیح بالکل فرق ہے، جو مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ پھر اناج مسیح کی انسانیت کی بات کرتا ہے، جی، اور تیل روح القدس کو ظاہر کرتا ہے جس سے مسیح پیدا ہوا، بالکل ایک کواری کے بطن سے۔ صحیح۔ لیکن لبان کس کو ظاہر کرتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ سمجھنا بہت اچھا ہے کہ لبان ہمارے پیارے خداوند یسوع مسیح کے مختلف کمالات کو ظاہر کرتا ہے، جس کے متعلق غزل و غزلات کی دلہن کہتی ہے، اس کا منہ شریر ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کاملیت کے تمام پہلو ہیں، کاملیت کی ایسی کوئی قسم نہیں جو اس میں نہ ہو، اور کاملیت سے ہٹ کے اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ تو لبان مسیح کی کاملیت کو ظاہر کرتا ہے، صحیح۔ یہ مسیح کی انسانیت ہے۔ جی، جو کچھ اس قربانی کے متعلق کہا گیا کہ اس میں اناج اور تیل اور لبان شامل ہے، اور آپ نے بتایا کہ یہ سب مسیح کی انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ صحیح۔ ہم مزید آگے بھی جانیں گے، لیکن ابھی ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ نے بتایا کہ اس قربانی میں 3 چیزیں شامل ہیں جو کہ اناج، تیل اور لبان ہیں۔
اور دو چیزیں ایسی ہیں جن سے یہ پاک ہے، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ جی جی بھائی۔ جب ہم 11ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، کوئی نذر کی قربانی جو تم خداوند کے حضور چڑھاؤ خمیر ملا کر نہ بنائی جائے۔ تم کبھی آتشین قربانی کے طور پر شہد یا خمیر نہ جلانا۔ خمیر پوری بائبل میں گناہ کو پیش کرتا ہے۔ اس نے نہ صرف گناہ سے پرہیز کیا بلکہ اس کی ذات میں گناہ نہ تھا، سو خمیر ان چیزوں میں شامل نہ تھا۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی اسے نذر کی قربانی میں شامل ہونا چاہیے تھا۔ اور ایک بات اور کہ شہد بھی انسانوں کی جھوٹی تعریف کو پیش کرتا ہے، لیکن ہمارے پیارے یسوع المسیح نے اپنی زندگی میں ہرگز ایسا نہ کیا۔ ہاں، وہ رحم اور ترس سے بھرا ہوا تھا، لیکن شہد جو کہ انسانی فطرت کی نرمی کو اور تعریف اور خوشامد کو ظاہر کرتا ہے، لیکن مسیح ان باتوں سے واقف نہ تھا۔ اب ہم مسیح کی انسانیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جی اور کس طرح مسیح نے انسانی بدن لیا اور کنواری کے حاملہ ہونے میں پاکرو کا کردار ادا کیا، اور یہ کہ مسیح کی زندگی لبان کی مانند تھی، یعنی کہ وہ کاملیت سے لبریز تھی۔ بالکل۔ وہ خمیر سے مکمل طور پر پاک تھی جو برائی ہے، اور شہد جو کہ خوشامد، ریاکاری اور انسان کی جھوٹی تعریف ہے۔ اور چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ جب تو تنور کا پکا ہوا نذر کی قربانی کا چڑھاوا لائے۔ یہاں پہلی بار ہم تنور کا لفظ سنتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک قربانی دیکھتے ہیں جو کہ کڑائی میں پکائی جاتی ہے اور پھر توے پر پکائی جاتی ہے۔ مثلاً آگ میں داخل ہونا اور پھر آگ کا تجربہ کرنا، یہ ہمیں مسیح کی انسانیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مسیح نے اپنی پیدائش سے دکھ اٹھایا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب مسیح پیدا ہوا تو اس کے پاس جگہ نہ تھی، اور ہیرودیس اس پر غضبناک ہوا اور اسے مار دینا چاہتا تھا۔ سو یوسف اور مقدسہ مریم کو ہیرودیس کے قہر سے بچنے کے لیے مصر جانا پڑا۔ سو مسیح اپنی پیدائش ہی سے دکھ اٹھا رہا تھا، وہ مرد غمناک اور شروع ہی سے رنج کا آشنا تھا۔ سو جب یہ تین تصویریں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، مطلب کہ تنور، کڑاہی اور توا، تو یہ مسیح کے مختلف کاموں کا عکس ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جتنا زیادہ لبان آگ میں جلتا ہے، اس کی اتنی زیادہ خوشبو اوپر کو جاتی ہے، مطلب خوشبو تیز ہوتی ہے۔ اور مسیح نے آدمیوں کے لیے جتنا بھی دکھ اٹھایا، اس کی خوشبو اوپر اتنی ہی زیادہ گئی، جو انسانی فطرت سے بالکل مختلف تھی۔ میرا مطلب ہے کہ جب آپ کسی شخص سے ملتے ہیں، لیکن جب وہ کسی نفسیاتی یا پھر ذہنی دباؤ میں آتا ہے تو پھر وہ کچھ کہتا ہے یا کچھ ایسا کرتا ہے جو آپ سننا یا پھر دیکھنا نہیں چاہیں گے۔ لیکن مسیح جتنا آگ میں جلا، خدا کو خوش کرنے کے لیے اس کی خوشبو اتنا ہی اوپر پہنچی۔ یہ تین تصاویر مسیح کے دکھوں کے متعلق ہے۔ یقیناً ہم مسیح کے صلیبی دکھوں کے متعلق بات نہیں کر رہے نہیں۔ جو کفارے کے دکھ ہیں۔ جی وہ مرد غمناک تھا۔ بھائی یوسف، میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ واقعات بتائیں جن میں مسیح نے دکھ اٹھایا لیکن اپنے ہونٹوں سے گناہ نہ کیا اور نازیبا الفاظ نہ کہے، بلکہ اس سے مہک اور خوشبو خدا تک پہنچی۔ دراصل ہمارے پاس مسیح کے بارے میں بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، اس کے دکھ اور اس کی خوشبو جو اس نے اٹھائی۔ کیوں؟ جیسا کہ میں نے کہا، اس کی ساری زندگی ایسی ہی تھی، مرد غضبناک۔ مثلاً دو واقعات ہیں جب انہوں نے اس کے قتل کی سازش کی، جیسا کہ ہم نے متی کے 12ویں باب میں پڑھا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ مسیح یہ معلوم کر کے وہاں سے روانہ ہوا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس نے سب کو اچھا کیا تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ پھر وہ یسایہ کے 40ویں باب میں مسیح کی کاملیت کے متعلق نبوت کو بیان کرتا ہے۔ دیکھو، میرا خادم جسے میں نے چنا ہے، اور میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہے، یہ نہ جھگڑا کرے گا، نہ شور، نہ بازاروں میں اس کی کوئی آواز سنے گا، یہ کچلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا، اور دھواں اٹھتے ہوئے سنگ کو نہ بجھائے گا جب تک کہ انصاف کی فتح نہ کر لے۔ اور پھر دوسری بار جب مسیح بیتنیہ میں آیا تو لازر مر چکا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ پھر اس نے مریم کو روتے اور ماتم کرتے دیکھا۔ پھر بائبل کی سب سے چھوٹی لیکن بہت ہی زیادہ گہری آیت آتی ہے جہاں لکھا ہے مسیح رویا، مسیح جو سارے جلال کے لائق ہے، آدمیوں کے ہاتھوں سے دکھی ہوا، لیکن اس سے ہمیشہ وہ خوشبو اٹھ کر اوپر گئی جس نے خدا کے دل کو خوش کیا۔ آپ نے اس تیل کا تذکرہ کیا جو ان تین چیزوں میں شامل ہے جو پاک روح کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔
लेकिन हम दो बातें जानना चाहते हैं। पहली, उस पर तेल उंडेलना, इसका मतलब जानना चाहेंगे। और फिर दूसरी बात, तेल से मसा करने का क्या मतलब है, जो चौथी आयत में है। इस कुर्बानी में तेल उंडेला जाता, उसे तेल में पकाया जाता और उसे तेल से मसा भी किया जाता। क्या ये किसी तरह मसीह की इंसानियत के साथ पाकरू के किरदार की तरफ इशारा करती है? दरअसल हम तेल की 3 सूरतों को देखते हैं, ना कि सिर्फ 2 को ही देखते हैं, क्योंकि इनमें तेल शामिल है कि वो पाकरू की कुदरत से कंवारी के पेट से पैदा हुआ। रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और हक ताला की रूह तुझ पर साया डालेगी, और लिखा है कि उसे तेल में पकाया जाता था, लेकिन तेल मिलाने के बाद बाइबल कहती है कि उसे तेल से मसा किया जाता, तेल उंडेला जाता। ये मसीह के बपतिस्मे को जाहिर करती है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसे दिया, और उस पर आसमान खोला गया और पाकरू उस पर ठहर गया और पाकरू उस पर नाजिल हुआ। और यहाँ हम देखते हैं मसीह को पाकरू से मसा किया उस गया, पर तेल उंडेला गया, यानी उसे तेल से मसा उसे किया गया। पाकरू से मसा किया गया ताकि 3 बरस तक अपनी खिदमत को अंजाम दे। सही। जब हम छठे बाब पर जाते हैं, हमें तीसरी बात नजर आती है, जो नजर की कुर्बानी में फर्क को बताती है। जहां हमें 6:21 में ये बताया गया कि वो तवे पर तेल में पकाया जाए, और जब वो तर हो जाए तो तू उसे ले आना। और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हमारी अंग्रेजी बाइबल में मिक्स का तर्जमा लफ्ज सेराब से किया गया है, तेल से सेराब करना। हमारे मसीह को तेल से सेराब किया गया, इसका मतलब है कि उसे पाकरू से लबरेज किया गया। मसीह का जन्म पाकरू की बदौलत हुआ, फिर वो यूहन्ना के वसीले अपने बपतिस्मे में पाकरू से मसा किया गया। फिर लूका के चौथे बाब में उसके पाकरू से भर जाने का जिक्र मिलता है। ये मसीह और पाकरू के बीच का ताल्लुक है। हम जानते हैं कि नजर की कुर्बानी मसीह की इंसानियत और उसकी जिंदगी की बात करती है, जिससे खुदा खुश हुआ और उसने खुदा के दिल को मुतमिन किया। और हम जी, ये भी जानते हैं कि उसके दुखों के 3 अक्स हैं, जो कुछ भी उस तनूर में या उस कढ़ाई में है या उस तवे पर है, ये सब उसके मुख्तलिफ दुखों की तरफ इशारा करते हैं जो मसीह ने अपनी जिंदगी में बर्दाश्त किए। मैं चाहता हूं कि हम तीसरी आयत पर बात करें, और जो कुछ उस नजर की कुर्बानी से बाकी रह जाए वो हारून और उसके बेटों का होगा। यह खुदावंद की आतिशीन कुर्बानियों में से पाकतरीन चीज है। ये कुर्बानी खुदावंद के लिए जानी जाती थी। तो हारून और उसके बेटों का इससे क्या ताल्लुक? ये बाइबल मुकद्दस की अजमत है। ये हमें उसी से सेर करती है जिससे खुदा खुद सेर होता है, यानी कि हारून और यानी उसके वो बेटे ईमानदार जो ईमानदारों कहानत को के जाहिर करते हैं। घराने से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल, उनका भी मसीह में वैसा ही हिस्सा है जैसा कि खुदा का, और वो उससे मुतमईन था। और इसके अलावा वो बालिग और समझदार भी है। और यहाँ पर बहुत अच्छा गीत याद आ रहा है कि दिल को उसका इत्मीनान दो जिससे कादरे मुतलिक मुतमईन है, और उसके रोशन जलाल से दिल को खुश होने दो। सो आपने गौर किया कि दूसरी आयत में काहिन मुट्ठी भर निकाल लेता है, और मैं कहूँगा कि ये बहुत खूबसूरत बात है कि मुट्ठी भर, और वो इससे ज्यादा नहीं ले सकता। मेरा ख्याल ये हमें 2 बातें याद दिलाता है। एक पालूस ने कही और दूसरी बात यहाँ पतरस ने कही। पतरस ने कहा, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने मसीह से मुट्ठी भर ले लिया था। और पालूस ने कहा कि मैंने जो कुछ खो दिया मैं उसे कूड़ा करकट समझता हूँ, और उसने भी मुट्ठी भर ले लिया। तब उसे मज़बा पर जलाने तक पहले वो अपने खुदा को खुश करे। दरहकीकत बात यह है कि मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी में खुदा को खुश किया, और इसी जिंदगी से एक सच्चा ईमानदार खुश और मुतमईन और सेर हो सकता है। मुझे याद है कि दाऊद ने क्या किया जब उसने मुफीबूसत को बुलाया और उससे कहा कि तू हमेशा मेरी मेज से खाया करेगा, और मुफीबूसत जी। दाऊद की मेज पर उसकी रोटी में शरीक हुआ। सही। हम खुदा के साथ खाने में शरीक हैं। खुदा का खाना क्या है? मसीह की जात। हम उसके साथ इस खाने में शरीक बिल्कुल। हैं। यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। हमने सीखा कि कुर्बानी 3 मराहिल से गुजरती है: तंदूर में पकाई गई, फिर कढ़ाई में और फिर तवे पर।
اس میں سے ہر بات مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان سب کا کیا مفہوم ہے؟ ایک اور سوال آیت 13 میں لکھا ہے کہ تیرے خدا کے عہد کا کیا مطلب ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ مجھے اس کا مطلب بیان کر دیں۔ جی بھائی، وہ 3 صورتیں جو ہم 4، 5 اور 6 آیات میں دیکھتے ہیں وہ ہمیں تنور اور توا اور ایک لکڑی کے متعلق بتاتی ہیں، اور تنور مسیح کے پوشیدہ دکھ کو ظاہر کرتا ہے جس سے مسیح گزرا، اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ دکھ ایسے تھے جنہیں حساب میں نہیں لایا جا سکتا۔ پھر توے پر قربانی، اور یہ بات کھلے عام ہے، یہ ان دکھوں کو ظاہر کرتا ہے جو مسیح نے کھلے عام سہے، اور ہمیں وہ لوگ بھی یاد ہیں جو اس پر لان تان کر رہے تھے، اور لکھا ہے کہ تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ عبرانیوں کے 12ویں باب میں کچھ یوں لکھا ہے، پس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہگاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ خدا کے سب لوگوں نے دکھ اٹھایا۔ یوسف مرد غمناک تھا، داؤد مرد غمناک تھا، وہ کون تھا جس کی زندگی دکھوں کا گھر تھی؟ خداوند یسوع مسیح۔ پھر آخری منظر میں ہمیں کڑاہی نظر آتی ہے جب اس نے دکھ اٹھائے۔ یہ ہمیں ان دکھوں کے بارے میں بتاتا ہے جو اس نے سہے، خاص کر کے وہ جب وہ صلیب پر لٹکایا گیا۔ اس کے کفارے کے دکھ نہیں جو اسے جو آدمیوں اس کے پر پڑی۔ ہاتھوں سے ملے، لیکن وہ ہیبت ناک کوڑوں کی مار اور لان تان۔ میں نے اپنی داڑھی نوچنے والوں اور پیٹھ کوڑے لگانے والوں کے حوالے کی، میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا۔ یہ وہ دکھ ہیں جو مسیح نے سہے، اور ہمیں ان پر غور کر کے ان سے فیض لینا ہے۔ مسیح نے ہماری محبت میں یہ دکھ برداشت کیا۔ دوسرا سوال کہ تو اپنی سی نظر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نمک کے بغیر نہ رہنے دینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ نمک ہمیشہ خرابی کو پھیلنے سے روکتا ہے، اور مسیح میں ہمیشہ ہی نمک پایا جاتا ہے، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں خود میں ہمیشہ نمک رکھنا ہے۔ یہی مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، اور خود اس میں کبھی نمک کی کمی نہ ہوئی، اور اس نے کبھی بھی خرابی اور گناہ کے ساتھ کسی بھی تعلق کا سمجھوتا نہ کیا۔ سو تو اپنی کسی بھی قربانی کو خدا کے عہد کے نمک کے بغیر نہ رہنے دینا۔ اگر شہد نہیں ہے مگر آپ کے پاس نمک ہونا چاہیے۔ کوئی ریاکاری نہیں، بلکہ مسیح میں ہمیشہ سچائی نظر آتی ہے جس کے دم سے فضل اور سچائی ہے۔ سو نمک مسیح کی زندگی میں سچائی کو ظاہر کرتا صحیح۔ ہے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ اگر ہم 14ویں آیت پر جائیں تو لکھا ہے، اگر تو پہلے پھلوں کی نظر کا چڑھاوا خداوند کے حضور چڑھائے تو اپنے پہلے پھلوں کی نظر کے چڑھاوے کے لیے اناج کی بھونی ہوئی یعنی کہ ہری ہری بالوں میں سے ہاتھ سے مل کر نکالے ہوئے اناج کو چڑھانا۔ جی، ایک تا تیرا اناج کی بات ہو رہی ہے یعنی نظر کی قربانی، پر یہاں وہ اناج کی ہری بالوں کی بات کر رہا ہے۔ اناج کی بالیاں اپنے درمیانی دنوں میں، یعنی وہ جب ہری ہی ہوتی ہیں تو کاٹ لی جاتی ہیں۔ یہ مسیح کا عکس پیش کرتا ہے جو اپنے درمیانی دنوں میں ہی کاٹ لیا گیا تھا، اور شریعت راست باز سے زندگی کے بہت سارے دنوں کا وعدہ کرتی ہے، یعنی لمبی زندگی کا۔ مسیح کی مانند راست باز کون تھا؟ لیکن وہ اوسطن سے بھی کم عمر میں وفات پا گیا، اور موسیٰ نے کہا کہ آدمی کی زندگی کے دن ہی کتنے ہیں، 70 برس یا قوت ہو تو 80 برس۔ مسیح 35 برس سے بھی کم عمر کا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے زبور 102 میں ہم مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ باپ کے ہاتھ میں یہ کہتا ہے کہ اے خداوند مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ایسا شخص تھا جس سے ہم سیر ہوتے تھے، اور وہ تبھی کاٹا گیا جب وہ ہرا تھا اپنے درمیانی دنوں میں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے مرنے کے تیسرے دن بعد ہی جی اٹھا، اور باپ اسے 102 زبور میں جواب دیتا ہے کہ تیرے برس پشت در پشت ہیں، اور تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی۔ آسمان تیرے ہاتھ کی صنعت ہے، وہ نیست ہو جائیں گے پر تو باقی رہے گا، بلکہ وہ پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے، اور تو انہیں لباس کی مانند بدلے گا، مگر تو لا انتہا ہے۔ بھائی یوسف، میں ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا جس کے جواب کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر نظر کی قربانی مسیح کی انسانیت کو پیش کرتی ہے جیسا آپ نے کہا کہ اس میں گناہ نہ تھا، اس میں خمیر نہ تھا، اور نہ ہی اس میں شہد تھا کہ خمیر اور شہد اس میں نہ رکھا جائے، ریاکاری سے پاک ہو، لیکن کیا کبھی مسیح کی انسانیت پر گناہ کی آزمائش آئی؟
میرا مطلب اس نے گناہ نہ کیا، لیکن کیا اس پر کبھی یہ آزمائش آئی؟ اگر جواب نہ میں ہے تو بیابان میں اس پر شیطان سے آزمائے جانے کا کیا مقصد تھا اگر یہ اس کا گناہ نہ کرنا ہی طے تھا؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ مسیح میں گناہ نہ تھا اور نہ ہی اس کی ذات میں کوئی گناہ پایا گیا تھا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا اس میں خمیر نہ تھا، پر اس پر آزمائش کیوں آئی؟ تاکہ اس حقیقت کو ثابت کیا جا سکے جو پاک ہے وہ دنیا میں آنے کو ہے، وہ جو بے عیب ہے اور اس کی آزمائش گناہ سے خالی ہے۔ یسوع معروسی گناہ سے مبرہ تھا، اس کی آزمائش ویسی نہ تھی جیسا کہ مجھ پر آتی ہے۔ آدمی اپنی ہی آزمائش میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، مگر مسیح کے ساتھ ایسا کچھ نہ تھا، مگر اس پر آزمائش آئی کیونکہ وہ محض باتیں نہیں تھیں، بلکہ شیطان اسے 40 دن تک آزماتا رہا۔ مگر شیطان کی کتنی آزمائشیں کام آئیں؟ ایک بھی نہیں۔ ایک بھی نہیں۔ یہ ناممکن تھا، اس لیے کہ اگر وہ کسی بات میں کامیاب ہوتا تو مسیح اس سام کا سر کچلنے کے لیے صلیب تک نہ پہنچ پاتا، کیونکہ مسیح میں ہرگز گناہ نہیں تھا۔ شکریہ بھائی، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم مل کر مہمانوں سے اس کی رائے جانیں گے۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ نظر کی قربانی خداوند کی مہکتی ہوئی زندگی کی بات کرتی ہے، نہ کہ اس کی موت کی، کیونکہ یہ خون کی قربانی نہیں۔ اس میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ اناج پاک انسانیت کو ظاہر کرتا ہے، اور تیل پاک روح کو ظاہر کرتا ہے کہ جب وہ کنواری مریم پر آیا، اور لبان بھی جو کہ خداوند کی کاملیت کے مختلف پہلوؤں کی بات کرتا ہے کہ وہ تنہا ہی ان تمام پہلوؤں کا حامل ہے۔ ہم قربانی کی مختلف صورتوں میں مسیح کے دکھوں کو دیکھتے ہیں۔ تندور، توا اور کڑھائی مسیح کی ذہنی قرب کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو لوگوں پر عیاں تھا، جیسے انہوں نے اس پر لان تان کیا۔ صلیب پر مسیح کا درد، لیکن وہ لبان کی مانند تھا کہ جب اسے آگ میں ڈالا جاتا اس سے خوشبو اٹھتی ہے، اور جب مسیح درد سے گزرا تو اس سے پیار اور قربانی کی خوشبو اٹھتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہری بھری فصل جو کہ اپنی آدھی زندگی کے دوران کاٹ دی جاتی ہے، یسوع کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ بھی کاٹ ڈالا گیا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ آپ کو کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج ہم نے سیکھا کہ نظر کی قربانی جو کہ احبار کی کتاب کے 2 باب کا مضمون ہے، مسیح کی انسانیت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ وہ انسانیت جو روح القدس کی قدرت سے کنواری کے بطن میں قائم کی گئی، وہ انسانیت جو اس کی ساری زندگی لبان کی مانند نظر آتی ہے، یعنی کاملیت کے تمام تر پہلو اور الوہیت کی تمام عمدہ خصوصیات جو کہ اس کی انسانیت میں نظر آئیں۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ ہر لمحہ پاک روح سے بھرا ہے۔ عزیز ناظرین، میں اور آپ اس شاندار شخص کی مانند جینے کو بلائے گئے ہیں جو مسیح کہلاتا ہے۔ ہم آدم ذات کی تاریخ کے مطابق جینے کے لیے نہیں بلائے گئے، لیکن ہمیں مسیح کی زندگی کی ہر بات کو اپنانے اور اس کے مطابق جینے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمیں دیا گیا تاکہ ہم سیر ہوں، اور اس نے خدا باپ کے دل کو بھی مطمئن کیا۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔